انہوں نے فرمایا کہ بچی نے کہ ہاں جیسے کسی کا کرائے کا گھر ہے، نل کا خراب ہو جائے، کوئی لاک وغیرہ خراب ہو جائے تو وہ کس کی صحیح کرنے کی ذمہ داری ہے، مالک مکان کی یا کرایہ دار کی؟ دیکھیں اس قسم کے تمام مسائل جو ہیں وہ عرف پر موقوف ہوتے ہیں۔ عرف کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کا ماحول، اور یہ آپ کو پراپرٹی ڈیلر بہت اچھے انداز سے بتا سکتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ ویسے جو ہماری نالج کے مطابق یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ پنجاب جیسے ہمارے یہاں صوبہ ہے اس میں الگ ہو سکتا ہے، سندھ میں علیحدہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کلر جو ہے وہ ایک سال میں ایک دفعہ مالک مکان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فکس چیزیں ہوتی ہیں جیسے باتھ روم کے آئٹمز ہوتے ہیں، شاور وغیرہ دیگر چیزیں خراب ہوں گی، مالک خراب کر کے دے گا۔ الیکٹرکسٹی خراب ہو جائے گی، وائر وغیرہ خراب ہوں گے، مالک مکان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر کرایہ دار کی زیادتی ثابت ہو جائے، اس نے کوئی آگ لگا دی ہے، اس نے کچن کے کبڑ وغیرہ بہت ہی غلط مس یوز کیے ہیں اور جلدی توڑ دی ہیں تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ورنہ یہ چیزیں جیسے کچھ عرصہ گزر گیا، 2 سال 2.5 سال، اب اس میں سب چیزیں لوز ہوتی ہیں تو مالک مکان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ میں یہ جو آپ ویسے تو ہمارے ایگریمنٹ بنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ بننا چاہیے۔ آج کل جس کو بھی آپ کرائے پر دیں، ایک تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں، ہمیشہ اپنے قریبی تھانے سے اس کرایہ دار کے بارے میں NOC لے لیں، ورنہ بعد میں آپ برے پھنس سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی غلط شخص کو آپ نے مکان کرائے پر دے دیا اور اس نے کوئی تخریب کاری کر دی تو آپ سہولت کار کہلائیں گے اور آپ کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ تو لہذا پہلے NOC لے لیں، اس کے بعد ایک ایگریمنٹ باقاعدہ سائن ہونا چاہیے جن میں تمام چیزیں لکھی ہونی چاہیے، تب یہ کہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ وہی چیزیں لکھتے ہیں جو عرف کے مطابق وہاں پر رائج ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ کون کیا کرے گا کون نہیں، یہ ہر دور کے اندر ہر جگہ کے ماحول کے اعتبار سے کرایہ دار اور مالک مکان آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں جو وہاں عرف چل رہا ہے ہر جگہ ایسی ہو رہا ہے، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مالک مکان کوئی چالاکی دکھاتے ہوئے اپنے لیے ساری آسانی والی چیزیں لکھ لے، یا کرایہ دار ڈیڑھ ہوشیاری کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے فائدے کے سارے پہلو لکھ لیں۔ پہلے عرف کو ہی دیکھیں گے کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اور اگر کسی چیز کے بارے میں عرف معلوم نہیں چل رہا، کوئی بات رسم و رواج کے مطابق رائج نہیں ہے، وہ پھر انڈرسٹینڈنگ سے بعد شامل کر لیں، ورنہ پہلے عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے۔ ایک